میرا نام شرجیل طاہر ہے. میرا سوال یہ ہے بچے رمضان کیسے گزارے ہیں؟ Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Awas, and today I'm going to be asking you a question. My question is, if a Christian keeps a roza, will he get sawab? Thank you for listening my question and have a good... جی دو سوال ہیں. اچھا نام بچوں کیا تھا؟ پہلے کا شرجیل طاہر تھا, دوسرے بچے کا نام شاید مجھے اس وقت ذہن میں. اچھا تو وہ ہے کہ پہلا کویسچن یہ تھا کہ بچے رمضان کیسے گزارے. کیا خوبصورت کویسچن ہے. اور دوسرا کویسچن بہت بعد میں چلے. جی اس بچے نے جو کہا کہ میرا یہ سوال ہے, مجھے خوشی ہوئی کیونکہ اس نے بالکل صحیح, لفظ سوال نہیں سوال ہے, اس نے بالکل صحیح کہا. ہاں ماشاء اللہ. تو ہاں بچے رمضان پاک کیسا گزاریں. سبحان اللہ. بچے رمضان پاک ویسا ہی گزاریں جیسے کہ اہل مدینہ کے بچے جو ہیں رمضان پاک گزارا کرتے تھے کہ, اور وہ اس طرح گزارتے تھے کہ ان کی رمضان پاک سجدہ نماز, قرآن پاک کی تلاوت, اور اگر اس قابل تھے تو وہ روزہ بھی رکھتے, اور نہیں تو احترام روزہ میں سامنے کسی کے نہیں کھاتے, اور پھر وہ دین کی باتیں پڑھتے, قرآن و سنت کی تعلیمات حاصل کرتے. اہل مدینہ انہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اچھی چھوٹی چھوٹی باتیں نصیحتیں انہیں سکھاتے. اور یا پھر ایسے تھے حضرت انس کی طرح جو چھوٹے بچے تھے جو درسگاہ نبوی میں خود حاضر رہا کرتے تھے. تو رمضان پاک کا مقدس یہ مہینہ دین اور تعلیمات کے سیکھنے کا مہینہ ہے, یعنی کہ عبادت, معاشرت, معیشت, تمدن, حیا, بخشش, نجات, رحمت, مغفرت, یہ تمام ارکان حسنہ کا مجموعہ ہے رمضان پاک. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات. بچے یہ تربیت گاہ ہے, یہ تربیت رمضان کا مہینہ بچوں کے خاص تربیت گاہ ہے. ایک بار جب بچہ ماہ رمضان میں نماز کا عادی ہو جائے گا انشاءاللہ وہ رمضان سے بعد پڑھے گا, اور والدین کا ثواب ہوتا رہے گا. ایک بار جب بچہ جو ہے وہ ایک دو روزے سے رکھ لی ہیں تو کم از کم ایثار کا جذبہ پیدا ہوگا. انہیں یہ بتایا جائے بیٹا تم نے روزہ اس لیے رکھا ہے, اور ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں تاکہ دوسروں کے بھوک کو, درد کو, پیاس کو ہم برداشت کر سکیں. اور دوسری بات یہ کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ہاتھ سے عطیات دلوایا کریں. یہ بھی ہاں اس کا یہ فائدہ ہے کہ بچوں میں ترغیب پیدا ہوتی ہے. اور بچے چونکہ چھوٹے بچے ہیں وہ عمومی طور پہ ہم انہیں معصوم تو نہیں کہتے, لیکن بہرکیف گناہوں سے اجتناب تو ضرور کرتے ہیں وہ, لہذا ان کے ہاتھ سے جو عطیہ دیا جائے گا وہ یقیناً اس میں یقین ہے میرا کہ وہ قابل قبول ہوگا. یہ خیال ہے کہ لوگ لفظ جو معصوم کہتے ہیں, معصومیت انبیاء کرام کے لیے وہ معصوم ہے, ہر گناہ سے وہ پاک ہیں. ہاں تو اس لیے عام طور پہ کسی بے گناہ کے لیے کہتے ہیں بالکل معصوم ہے. معصوم کا لفظ اپروپریٹ نہیں ہے اہل علم کے نزدیک. اچھا دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی کرسچن جو ہے وہ روزہ رکھے تو کیا وہ ثواب ملے گا اسے؟ قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو رمضان کا روزہ تم پہ فرض کیا گیا. اس سے صاف ظاہر ہے کہ رمضان کے روزے کی فرضیت مشروط ہے ایمان کے ساتھ. اگر ایمان ہے تو پھر انشاءاللہ اس کی جزا ملنے والی ہے, ایمان نہیں تو پھر نہیں ہے. مطلب وہ اللہ کے رسول کو آخر نبی مانتا ہے, اللہ کے رسول کو مانتا ہے, ظاہر ہے کہ ایمان کے بعد جو ہے وہ ان کی سنت کو مانتا ہوئے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت. تو یہ تمام چیزیں کہ اللہ پر, اس کے رسول پر, اس کی کتابوں پر, انبیاء پر, ملائکہ پر, بعث بعد الموت پر اگر ایمان ہو, فیت ہو تو مسلمان. بالکل اس کا تو اس لیے اگر وہ لوگ جو بعض انگریز یا کرسچن جو ان کے ہاں جو ہے ایک کانسیپٹ ہے فاسٹنگ کا, بودھزم میں بھی ہے, ہندوازم میں بھی ہے, تو اسے یقینی طور پہ جو کچھ انہیں ریوارڈ ملنا ہے یہاں ملنا ہے, ہیئر آفٹر مرنے کے بعد ان کے لیے کوئی ریوارڈ نہیں ہے, اور ان کے روزے کا کوئی تصور وہ روزہ نہیں جو رمضان والا ہے. بالکل آپ نے. جی ہمارے پاس کچھ اور بھی کوشچن ہے پلیز. السلام علیکم. My name is Rehan and I've got a question about roza. If you have a roza but you don't pray namaz, is your roza accepted? Thank you for listening to my question. Assalamu alaikum. Allah Hafiz. ماشاءاللہ. انہوں نے کہا جی روزہ رکھوں اور نماز نہ پڑھوں تو کیا؟ ایکسلنٹ کوشچن ماشاءاللہ. میں ان کے پیرنٹس کو دل سے دعا دیتا ہوں, مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بچوں کو کم از کم یہ شعور تو پیدا کیا نا کہ اس طرح کے سوالات کر سکیں. ظاہر ہے کہ بچہ جو سوال کیا وہ اس جستجو میں بھی ہوگا کہ اس کا جواب کیا ملنا ہے. ظاہر ہے. جی ہاں, نماز اور روزہ دونوں مختلف فرائض ہیں. اگر روزہ رکھ کے نماز نہیں پڑھتا تو یقیناً روزے کا ثواب تو اسے ملنا ہے, لیکن نماز نہ پڑھے گناہ تو اس کے ساتھ ہے. بالکل ایسے ہی ہے.
تو یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے کہ جو افضل عبادات ہے، عبادات میں سب سے بلند مرتبہ نماز کا ہے. روزہ ہے فرض، لیکن نماز کی فرضیت کا مقام اپنی جگہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں، نماز تو سب سے بلند ہے. اس لیے نماز نہ پڑھنا یقیناً گناہ کبیرہ ہے. اللہ ہم سب کو پابندی اوقات کے ساتھ نماز کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یاد رہے کہ جو لوگ اس ماہ رمضان میں نماز کی پابندی کر رہے ہیں، جیسے کبھی بات ہم نے کی تربیت گاہ ہے، اس کے بعد وہ نماز کی پابندی یقیناً کریں تاکہ بچوں پہ اس کا بڑا اثر پڑے گا. بالکل، اور ڈیویڈنڈ ساری زندگی لینا ہے، مرنے کے بعد بھی آپ کو ملنا ہے. چونکہ وہ اگر چاہتے ہیں بچے نیک بنے اور نیک سیرت ہوں، ماں باپ کا احترام کریں، تو ماں باپ کی ذمہ داری کو اپنے اللہ اس کے رسول کا احترام کریں. جی بالکل، بہت اچھی بات کی آپ. ہمارے پاس اور بھی کوشچن ہوں گے، چونکہ وقت قلیل ہے تو میں چاہتا ہوں جلدی جلدی کوشچنز بھی آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شہاب فروخ ہے، میں پاکستان سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ روزے میں کوئی چیز غلطی سے کھا لیں تو روزہ کیا ٹوٹ جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. During Ramadan, are you able to take medicine? بسم اللہ الرحمن الرحیم. While you're fasting, تو آپ نہیں لے سکتے ہیں. Include inhaler, you can't take inhaler as well. جی، اور پہلا سوال یہ تھا کہ ہم غلطی سے کچھ کھا لیں تو روزہ تو اگر آپ بھول سے بیٹا کھا لو اگر کچھ، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. غلطی سے بھول کر غلطی سے کھا لیں اگر آپ، تو روزہ فاسد نہیں ہوتا. مگر روزہ دار کو چاہیے کہ وہ اپنے خیالات کو، اپنے حافظے کو ہوشیار رکھے، کہ ہوشیار رکھے کہ ہم بالکل روزہ رکھے ہوئے ہیں. جی بالکل. جی اور بھی کوشچنس ہیں؟ جی بڑی خوشی والی بات ہے کہ بچے دیکھیں کتنے ماشاءاللہ شوق سے پوچھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کے والدین گھر میں بات ہوتی ہے. جی ہاں، اور شوق ہے. جی کوشچن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. How old do children need to be before keeping a fast? You over 18 you can fast. 10 سے اوپر جتنے بچے ہیں وہ کیپیبل ہیں، وہ فاسٹ کر سکتے ہیں تو فاسٹ کریں. ادروائز جو obligatory order ہے، when you become 15 years old, this obligatory duty you have to fast. If you're not 50 years, then you're going to be adult. If you're not fasting when you become 15 years old, then you're going to be sinner and accountable for that. جی بڑی اچھی بات ہے. یقیناً یہ پیرنٹس جو ہیں وہ ساری چیزیں ان تک بھی پہنچی ہیں، اور بچے جو ہیں وہ ساری چیزیں اپنی لائف میں آج جو جوابات ان کو ملے وہ آگے لے کے چلیں گے. تو اس حوالے سے ایک ان جنرل آپ نے جو بات کی تھی، خاص طور پہ جو ابھی کوشچن بھی آیا تھا کہ نماز کا، مجھے اچانک یاد آیا کہ ہم جب ایک زمانے میں جب ہاسٹل میں ہوتے تھے تو کئی ایسے بھی ہمارے دوست تھے، وہ روزہ رکھ لیا اور اس کے بعد انہوں نے جناب سو جانا ہے اور کہنا ہے کہ جب افطاری ہو تو مجھے 10 منٹ پہلے اٹھا دینا. یہ جو رویہ ہے بعض اوقات یہاں پہ بھی کچھ ایسی چیزیں بعض اوقات آپ کو ملتی ہیں. ہاں، ایک ہے روزہ رکھنا، ایک ہے روزہ کاٹنا. دونوں فرق ہے. روزہ گزاری کرنا، کیونکہ مسلسل سونا، تو یقیناً مسلسل سونے میں آدمی، روزہ کیا ہے؟ روزہ یہ ہے کہ اس کی شدت کو ہم محسوس کریں. جی، اور اس جب محسوس کرتا ہے بندہ شدت روزہ کو، پیاس ہو یا بھوک ہو، تو خدا کی کبریائی کا، اس کی اعطا کا، اس کی شان رزاقی کا اعتراف ہوتا ہے. اور بندے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ عاجزی انکساری پیدا ہوتی ہے. یہی ہے نا، بالکل. ہم کچھ طلب کر رہے ہیں اور وہ مجھے نہ ملے، اور ہمیں پتا ہے کہ اب ایک کوئی پہرے داری ہمارے اوپر ہے. تو جب بندہ حالت روزہ میں پیاس کی شدت کو یا بھوک کو برداشت کر کر اللہ تبارک تعالیٰ کی شان رزاقی کو محسوس کرتا ہے، تو اس کے اندر صفت عز سے پیدا ہوتی ہے. اور رمضان پاک کا روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تکبر کے راستوں کو چھوڑ کر عز و انکساری راستہ اختیار کرو، اور یہی مومنانہ شیوا ہے. بالکل، بڑی اچھی بات. اور کئی جو لوگ جو ہیں وہ روزہ رکھ کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں بہت زیادہ ظلم کر بیٹھے ہیں اپنے اوپر، اور پھر اس کا تذکرہ اس طرح کرتے ہیں پتہ نہیں ٹائم کیا ہوا ہے، آج کا دن بہت. جیسے آپ نے پوچھا تو یہ روزہ مسئلے کے لحاظ سے، کوئی بندہ صرف سوتا ہو، نماز نہ پڑھتا ہو تو گناہ تو ہے ہی. روزہ رکھ کے سو جائے تو صرف سو کے روزہ کاٹنا جو ہے، اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے. یاد رہے، اس میں روزے میں کراہت ہے. اور خاص طور پہ یہ بار بار اظہار، جنجلاہٹ اور گھبراہٹ کا اظہار کرتے رہنا، اس بارے میں بھی یہ بھی کوئی بلا شبہ یہ بہت بڑی بدبختی ہے، بدنصیبی ہے، بدقسمتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے میرے بھائی کہ آپ روزہ رکھتے ہیں. دیکھیں، ایک آدمی روزہ نہ رکھتا ہو اور اس فدیہ دیتا ہو، اس کا کمپنسیشن اس کا پے کر رہا ہو، تو جتنا بھی چاہے وہ کمپنسیٹ کرے، لیکن روزہ رمضان کا متبادل تو نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہا گیا ہے کہ اگر آپ فدیہ دے کے فارغ نہیں ہیں، اگر رمضان کے بعد آپ صحت مند ہو گئے تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ روزہ رکھیں. بالکل بالکل. اور یہ جو چیز ہے خاص میں رمضان پاک کا روزہ دوبارہ نہیں ملنے والا ہے.
بالکل. اور جو آپ کے علم میں جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا کہ ایک روزہ اگر جان بوجھ کے چھوڑ دیا جائے 60 تو روز زندگی جو ہے وہ اس کا کفارہ 60 روزہ متواتر رکھے، اور وہ 60 روزہ بھی رمضان پاک کے ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے ہے. اس میں تو رمضان پاک کا روزہ اپنے اوپر اسے محسوس کرنے کے لیے، کاٹنے کے لیے نہیں سو کر. یہ تو یہ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں شاید بہت بڑا احسان کر رہے ہیں. یہ اس چیز سے بھی منع فرمایا گیا کہ بہت زیادہ جی ٹائم کیا ہو گیا، آج دن ہی بہت گرم ہو گیا، روزہ میں رکھ بیٹھا ٹائم. تو اس طرح یہ قوم جو ہے ٹائم کا بڑا خیال رکھتی ہے. ہم آپ شادیوں میں جاتے ہیں، نکاح کا وقت ہے 2 بجے دیں گے کارڈ پر، شام کو 6 بجے نکاح ہو رہا ہوگا، ہم سب بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں. اب یہی قوم جب مسجد آتی ہے نماز پڑھنے کے لیے اور جمعے کی نماز میں 5 منٹ کی تاخیر ہو جائے تو گھڑی دیکھتے ہیں کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے. آپ نے درست اشارہ کیا، اور ہم میرا خیال ہے اسی نقطہ پہ جو ہے آج کا پروگرام جو ہے وہ ختم کریں گے. میں یہ چاہوں گا ناظرین کہ آج جتنی باتیں ہم نے کی ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ بھی اپنے بچوں کو یہ دین جو ہے وہ سکھائیں اور روز رمضان کے حوالے سے اس کی برکات، اس کی فضیلت اس کو بتائیں. اس کو ایک تربیت گاہ کے طور پہ لیں. یہ تربیتی پیریڈ ہے اگلے 11 مہینے کے لیے. خود پہ، خواتین پہ، مردوں پہ، سب پہ یہ لازم ہے. ہم سب جو ہے وہ ایک چیلنج کے طور پہ ایک شوق کے ساتھ جو ہے اس کے صبح و شام اپنا ایک کر دیں، اور اللہ تعالیٰ جتنا کچھ جو کچھ کہا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں آج اتنا ہی. کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے اسی پروگرام انوار سحر کے ساتھ. کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم.